حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فی بعض الحاجات، کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا. اچھا یارو صحابہ کو کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی کام ہوتا تھا نا تو ڈائریکٹ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اچھا یارو کسی کا اونٹ سے آبی کا پاگل ہو گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اچھا کیا خیال ہے؟ اس دور میں کوئی حکماء نہیں ہوتے ہوں گے، آج کے دور کے اسپیشلسٹ نہ صحیح ڈاکٹر، مگر کچھ تو حکیم ہوتے ہوں گے نا کامران بھائی. مگر صحابہ کسی حکیم کے پاس، اونٹ پاگل ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، حکیم کے پاس نہیں، رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. اچھا اس وقت جانوروں کو بھی شعور تھا یارو، اگر کوئی اونٹ بوڑھا ہو جاتا ہے نا اور اس کا مالک اس سے زیادہ کام لیتا ہے تو وہ بھی رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے کہ سونا آپ صرف انسانوں کے نبی تو نہیں نا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ تو ساری کائنات کے نبی ہے نا، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے نا. تو جانور کو شکایت ہو وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، انسان کو شکایت ہو وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا فی بعض الحاجات، کوئی کام تھا. اچھا میں نے پہلے عرض کر دیا کہ صحابہ دستک نہیں دیتے تھے، جا کے بیٹھ جاتے تھے. حضور اپنی مرضی سے جب باہر جلوہ گر ہوں تو پھر کوئی عرض کرنا، کبھی کبھی نا وہ ایمرجنسی حالات بھی ہوتے ہیں. اصل میں انسان کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے نا وہ انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی. تو صحابہ کبھی کبھی ایمرجنسی حالات میں اگر حاضر ہوتے نا تو اب بندے کا دل کرتا ہے کہ عرض کروں، ضرور میں سے عرض کروں. وہ تو جانتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی پھر اس تڑپ کے مداوے کے لیے نا دستک دینی پڑتی ہے، اپنے ہی درد کے مداوے کے لیے دستک دینی پڑتی ہے. میرے آقا تو جانتے ہیں اگر دستک دیتے ہیں تو پھر دیتے کیسے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرعون بابہ بالاظافر. امام بخاری فرماتے ہیں صحابہ جب حاضر ہوتے تھے نا حضور کی بارگاہ اقدس میں، جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے نا، اب ایمرجنسی حالات میں کبھی دستک دینی پڑتی ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں پھر حاضر ہوتے تو کیسے کرتے؟ یقرعون بابہ بالاظافر. امام بخاری فرماتے ہیں پھر یہ ناخن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا پورا ہوتا ہے، اس کو آہستہ سے میرے آقا کے دروازے کے ساتھ مس کرتے تھے. یار یہ بھی کوئی دستک کا طریقہ ہے؟ اپنی انگلی کے آخری پورے کو کامران بھائی یوں دروازے کے ساتھ مس کرنا، ایسے بس اپنے دکھ اور درد کے مداوے کے لیے. اور ملا علی قاری نے کمال بات کی یاسر بھائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ اپنی انگلی کا پورا ناخن کا آخری حصہ آہستہ سے حضور کے در انور کے ساتھ مس کرتے تھے نا دستک کے لیے، اس سے آواز کیسی پیدا ہوتی تھی؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں اے دربن خفیفم و دکن لطیفہ. امام ملا علی قاری فرماتے ہیں آہستہ سے یوں اپنے ناخن کو ضرب دیتے حضور کے در انور کے ساتھ مس کرتے، آواز کیسی پیدا ہوتی؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں دکن لطیفہ، فرماتے ہیں اس دستک کی آواز اتنی لطیف ہوتی. عاشق کی صدا ہے نا، اس دستک کی آواز اتنی لطیف ہوتی تھی جس کی مثال کائنات میں نہیں دی جا سکتی. ایسی لطیف آواز کیوں پیدا ہوتی تھی؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں تشریفم و تکریمم و تعظیما. ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ ایسی لطیف دستک کی آواز صرف میرے آقا کے شرف، اکرام اور عزت کے لیے ہی ہو سکتی ہے.